پھر اللہ تعالیٰ نے صاحب عذر کے لیے روزہ چھوڑ دینے کی اجازت دی، لیکن حکم فرمایا کہ پھر بعد میں اس گنتی کو پورا کر لیا جائے۔ ان میں سے ایک تو فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو۔ مریض سے مراد وہ مریض ہے کہ جو روزہ رکھ نہیں سکتا ہے۔ ڈاکٹرز نے اور یہ تین چیزوں سے معلوم ہوگا کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ نمبر ایک، ڈاکٹر نے کہا ہو، کوئی اچھا ماہر ڈاکٹر ہو اور تھوڑا بہت خوف خدا رکھنے والا بھی ہو کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کا مرض بڑھ جائے گا، یا آپ پہلے مریض ہیں تو دیر میں ٹھیک ہوگا، حالت خراب ہو جائے گی، ایک یہ۔ یا دوسرا، سابقہ رمضان میں یہی بیماری تھی، آپ نے روزہ رکھا، طبیعت انتہائی بگڑ گئی، آپ کو ہاسپٹل لے کر بھاگنا پڑا، بڑی مشقت میں پڑ گئے تھے، تو سابقہ تجربہ۔ یا موجودہ مشاہدہ کہ آپ نے ایک روزہ رکھا اور حالت خراب ہو گئی ہاسپٹل میں، پھر آپ نے ہمت کر کے دوسرا رکھا، پھر ہاسپٹل میں، تو یہ عذر ہوگا کہ موجودہ مشاہدہ، کہ آپ نے موجودہ مشاہدہ کیا، ابھی اپنے حالات دیکھے اور آپ نے دیکھا کہ ایک دو روزوں میں جب یہ حالت ہے تو باقی میں بھی ہوگی۔ تو ان تین میں سے کسی ایک سے اگر آپ کے مرض کا خطرناک ہونا ثابت ہو جائے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ ماہر ڈاکٹر کا مشورہ، سابقہ زندگی کا تجربہ، موجودہ مشاہدہ، اگر یہ تینوں چیزیں نہ ہوں تو صرف خدشے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بعض شوگر کے مریض ہوتے ہیں، بولتے ہیں میں روزہ رکھوں گا، ہو سکتا ہے کہ میری حالت خراب ہو جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ بھوک زیادہ لگ رہی ہوتی ہے تو ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں اور حالت خراب ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، یہ بعض دفعہ ہوگا۔ آپ غور کریں گے، اگر انسان تھوڑا ہمت کرے تو آرام سے روزے پورے کر سکتا ہے۔ آج ہر تیسرے شخص کو ڈائبٹک پیشنٹ ہے، وہ اس کو شوگر ہے اور روزے رکھتے ہیں۔ میری اپنی والدہ 70 سے ابو تھیں، وہ 75 ہوں گی میرے خیال میں، اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہوں کیونکہ مجھے ایکوریٹ تاریخ نہیں پتہ، لیکن ان کو بلڈ پریشر بھی تھا، شوگر بھی تھی، ڈیلی گولی لیتی تھیں، لیکن روزے کوئی نہیں چھوڑے۔ اور اللہ تعالیٰ اتنا صبر دیتا ہے حالت روزہ میں، اور ماشاءاللہ باڈی کا نظام اللہ کی عطا سے بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ تو خالی اگر صرف خدشہ ہو یار شاید ایسا ہو جائے، شاید ایسا ہو جائے، یہ نہیں چلے گا۔ تین چیزیں جو آپ کو بتائیں وہ ضروری ہیں۔ سفر کے اندر مطلقاً اجازت ہے، یہ نہیں ہے کہ سفر آپ کے لیے بہت زیادہ مشقت کا ہے، پیدل جا رہے ہیں جی، دھوپ بہت زیادہ ہے، ہوا ہے، لو ہے، تب چھوڑ سکتے ہیں، نہیں۔ سفر مطلقاً روزہ چھوڑنے کے لیے عذر ہے، چاہے آپ بزنس کلاس میں سفر کر رہے ہوں، ایروپلین میں، بزنس کلاس میں، آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ ہم اسی دن کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں جس کی سحری ہمیں حالت سفر میں ملی ہو۔ اور آپ مسافر کب ہوں گے؟ جب اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائیں اور کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہو، تو جیسے شہر سے باہر نکلیں گے آپ مسافر ہو گئے۔ اب اگر رات میں سحری آتی ہے تو اگلے دن کا روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ لہذا اب فرض کر لیں کہ میں آج اپنے گھر پر ہوں، میں نے سحری گھر پہ کی ہے اور اگلے دن مجھے سفر کرنا ہے، تو اگلے دن کا روزہ چھوڑنے کے لیے یہ سفر عذر نہیں ہوگا۔ تو جو سحری حالت سفر میں ملے گی اس سے اگلا روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں، اور جو سحری آپ کو گھر پر ملی اب چاہے اگلے دن سفر کرنا ہو یہ روزہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے یہ اجازت دی، اور پھر فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہ جو روزے چھوٹ گئے ہیں وہ دوسرے دنوں کے اندر آپ پورے کر لیں۔ تو پورے رمضان، یعنی رمضان کے بعد اگلے رمضان تک پورا ہمیں ٹائم ہے، اچھا ہے اگلے رمضان سے پہلے کمپلیٹ کر لیں، لیکن فرض کر لیں اگر نہیں کر سکے تو پوری زندگی اس کا وقت ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب اگلے رمضان تک پورا نہیں کر سکے تو اب کیا معاف ہو گئے، معاف نہیں ہوں گے، بعد میں کرنے ہوں گے، لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ پہلے جتنی جلدی ہو سکے پورا کر لیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فدیے کا حکم ارشاد فرمایا کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ ایک فدیہ دے دیں۔ روزہ نہ رکھنے کی طاقت کا مطلب جیسے مثال کے طور پہ اب بہت ہی زیادہ وہ شخص بیمار ہے، روزہ رکھتا ہے، حالت خراب ہو جاتی ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، اب روزہ، اور نہ ابھی روزہ رکھنے کی ہمت ہے نہ آئندہ ہے، ڈاکٹر نے کہا یہ ایسا دائمی مرض ہے کہ اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اب آپ روزے نہیں رکھ سکتے، یہ کنفرم ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر ابھی روزہ نہیں رکھ سکتے بعد میں رکھ سکتے ہیں، مثلا گرمی میں رکھنا مشکل ہے لیکن سردیوں میں اس کی قضا رکھی جا سکتی ہے تو فدیہ نہیں ہو سکتا، یا ابھی آپ بیمار ہیں، امید ہے کچھ عرصے بعد صحت مند ہو جائیں گے تو فدیہ کافی نہیں ہوگا، دے بھی دیں گے تو نفلی بنے گا، روزوں کا کفارہ یا فدیہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی بہت ہی بوڑھا شخص ہو کہ اب بڑھاپا بڑھتا ہی چلا جائے گا تو وہ اب آئندہ امید ہی نہیں ہے کہ صحت ملے گی، تو ایسے لوگ ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار صدقہ کر دیں۔
چاہے وہ کھانا دے دیں اور چاہے قیمت دے دیں. قیمت زیادہ آسان ہوتی ہے، تقریباً شاید اس دفعہ 350 روپے پاکستانی پیسے کے اعتبار سے بنے گا ایک فدیہ. ورنہ باہر کے لوگ جہاں پر بھی ہیں، آپ امریکہ میں ہیں، یو کے میں ہیں، کینیڈا میں یا اٹلی وغیرہ، جرمنی کے اندر ہیں، سوئٹزرلینڈ میں ہیں، آپ اپنے گھر میں جو بھی آٹا کھاتے ہیں اس کے 2 کلو آٹے کی قیمت معلوم کریں. اب وہ بعض کا پاؤنڈ میں نکلے گا، بعض کا ڈالر میں، پھر اسے پاکستانی روپیز میں کنورٹ کر دیں کرنسی کو دیکھ کر، اور جتنا پیسہ بنتا ہے 2 کلو آٹے کا وہ آپ پاکستان میں کسی کو بھیج سکتے ہیں. یہ ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے. اگر 30 کے 30 نہیں رکھ سکتے، یہی عذر ہے، تو پھر 30 فدیے، یعنی 350 کو آپ 30 سے ملٹیپلائی کر دیں ٹوٹل، پھر وہ صدقہ کرنا ہوگا. لیکن یہ وہی میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ نہ ابھی روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ آئندہ روزہ رکھنے کی امید ہے. اگر آئندہ روزہ رکھنے کی امید ہے تو فدیہ کافی نہیں ہوگا، پھر آپ ویٹ کریں. جب حالت صحت ہو جائے یا ایسا موسم ہو جائے کہ آپ بآسانی قضا رکھ سکتے ہیں تو قضا رکھیں. اور فرض کر لیں کہ آپ نے ابھی فدیہ نہیں دیا اور آگے چلے گئے کہ چلو آگے کر لیں گے، لیکن موقع نہ مل سکا تو اور ایسی انتقال ہو گیا، اللہ کی رحمت سے امید ہے چونکہ آپ ادائیگی کا ارادہ رکھتے تھے، اللہ معاف فرما دے گا. اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی ڈائری وغیرہ میں نوٹ کر جائے کہ بھی مجھ پہ یہ نمازیں ہیں، یہ روزے ہیں، یہ فدیے وغیرہ باقی ہیں، اگر میں مر جاؤں تو میرے مال سے اس کو ادا کر دیا جائے. تو پھر ورثہ کو چاہیے کہ ان کے مال سے ادا کر دیں. اور اگر ترکہ وغیرہ نہیں چھوڑا اور وارث اپنی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو اپنی طرف سے مال خرچ کر کے اپنے بڑوں کو بری ذمہ کرنے کی کوشش کرے. اور اللہ نے فرمایا کہ جو بھلائی کرتا ہے تو وہ بہتر ہے اس کے لیے، یعنی اسی کے لیے اس کی بہتری ہوتی ہے، یہ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہم روزہ رکھیں یا فدیہ ادا کریں، کوئی بھی نیک عمل کریں، یہ سب ہمارے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پاک و صاف ہے، وہ اس کا محتاج نہیں ہے. لیکن اللہ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر تھا. یعنی مریض کو تو خیر ہم نہیں مشورہ دیں گے کہ اگر اتنے خطرناک مرض ہے تو اس کے لیے نہیں بیان فرمایا جا رہا، بلکہ یہ سفر والے کے لیے ہے کہ اگر تم سفر میں روزہ رکھتے تو تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہی تھا. لیکن بہرحال ہم کسی کے اوپر ٹونٹنگ نہیں کر سکتے ہیں کہ یار تم تو بزنس کلاس میں سفر کر رہے ہو، اے سی چل رہا ہے، تم نے خالی سحری کھا کے سو جانا ہے، نہ چلنا نہ پھرنا نہ کوئی مشقت، پھر روزہ کیوں چھوڑ رہے ہو، یہ برا کر رہے ہو. ایسا نہیں کر سکتے. وہ رکھنا چاہے رکھے اور چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دے. امید ہے کہ بہت سی باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.